اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو زندگی میں سب سے پہلے جو اس کی آواز ہے وہ رونا ہوتا ہے. کسی سے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا. اس بندے کا جو سب سے پہلا بول ہے آتے ہوئے وہ رونا ہے، روتا ہے. پہلا بول رونا ہے. اصل میں وہ ایک پیغام دیتا ہے دنیا میں ہنسنے کی جگہ کم ہے، رونے کی جگہ زیادہ ہے. اور جو روتا گیا آگے بہت ہنسے گا، خوشحال ہوگا. اور جو ہنستا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری آخرت میں آگے اسے رونا نہ پڑے، اسے رونا نہ پڑے. اور جو بچہ روتا نہیں ہے وہ دنیا میں ہنستا نہیں. آپ حیران ہو، میرے پاس بے شمار مریض آتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب رویا تھا، جب پیدا ہوا تھا رویا نہیں تھا. یہ روگ لگ گیا، یہ بیماری لگ گئی، یہ تکلیف لگ گئی، یہ معذوری لگ گئی. ہم حیران ہوں گے جو بچہ پیدا ہوتے ہی رویا وہ صحت مند رہتے ہیں، اور جو پیدا ہوتے ہی نہ روئے اس کو روگی کہتے ہیں، بیمار کہتے ہیں، تکلیف کہتے ہیں. عجیب بات ہے. پیدا ہوتے ہی نہ رو. معلوم ہوا کہ جو روئے گا، معلوم ہوا جو روئے گا وہی آئندہ زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں ہیں. اور جو نہیں روئے گا وہ بڑا روگی رہے گا، بڑا پریشان رہے گا، اور بہت زیادہ تکالیف، پریشانی، ناکامی میں مبتلا رہے گا. زندگی تو رونے کی جگہ ہے، دنیا تو رونے کی جگہ ہے. دنیا میں جو جتنا رویا اتنا کامیاب ہوا، اور جو جتنا ہنسا اتنا ناکام ہوا. یہ نہیں کہ ہنسنا نہیں ہے، ہنسنا میرے نبی سے ثابت، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء ثابت ہے، ہنسنا چاہیے. لیکن رونا بھی ایک زندگی کا عمل ہے، اور زندگی کی اشد ضرورت ہے. ہم سے غلطی بہت بڑی ہوتی ہے. وہ غلطی یہ ہوتی ہے ہم رونا چھوڑ دیتے ہیں. بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پھر روتے ہیں تو یا کسی کی تکلیف، یا اپنی تکلیف، یا کسی محرومی، یا کسی حادثے، یا کسی مشکل، یا کسی پریشانی، کسی بھی شکل میں. پھر رونا ہے ایک وہ ہے کچھ نہ ہو، اور پھر بھی اللہ کی محبت میں، اور اللہ کے شوق میں، اور اللہ کے خوف میں، اور حضور کے عشق میں رونا. وہ رونا آخر ہے. اس رونے کی بڑی چاہت ہے، اس رونے میں بڑی تاثیر ہے، اس رونے میں بڑی طاقت ہے، اس رونے میں بہت قوت ہے، اس رونے میں بہت کمال ہے. سچ بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے.
کچھ تنہائی کے لمحے میرے پاس ایک صاحب ہے، انہوں نے مقابلے کا امتحان دی، بڑے افسر تھے، اس سے بڑا افسر بننا تھا، تو ان کا بورڈ بیٹھا تو انہیں بڑا افسر نہیں چنا گیا۔ اس بات پہ بہت زیادہ ڈپریشن، ٹینشن، تکلیف، مشکل ہے، اور حد سے زیادہ اپنی زندگی کا حوصلہ کھو گئے۔ تو کسی نے کہا میرے پاس چلے آئے۔ میں نے انہیں صرف 2 چیزیں بتائی، اور وہی آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 چیزیں اتنا ڈپریشن میں چلے گئے، اتنا کہ ان کے ناخن بڑھے ہوئے تھے، ان کے بال بڑھے ہوئے تھے، ان کے بدن سے بو آ رہی تھی، نہانا نہیں، کھانا نہیں، اندر اپنے آپ کو بند کر لیا۔ انہوں نے ساری عمر جس عہدے کا خواب دیکھا تھا، جس عہدے کا خواب دیکھا، وہ عہدہ جو ہے انہیں نہ مل سکا، اور اس کی وجہ سے سخت ترین ذہنی دباؤ، تناؤ، کھچاؤ، جسے ٹینشن کہتے ہیں، اس میں چلے، اور دنیا سے بالکل لاپتہ، گمنام، ہر چیز ان کی دنیا سے ختم ہو گئی، ایسے جیسے کہ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں 2 چیزیں بتائی، اور یہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ کوئی بندہ ایسا ہو جو آخری ٹینشن، ڈپریشن میں، آخری مایوسی میں اگر چلا گیا ہو، تو یہ 2 چیزیں میں نے اسے بتائی، 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو میں نے ان سے کہا کہ اسبغول ثابت لے لیں، ایک اسبغول کو چھلکا ہوتا ہے، بھسی جسے کہتے ہیں، ایک اسبغول ثابت ہوتا ہے، وہ اس سے سستا ہوتا ہے، بالکل سستا ہوتا ہے، اس میں سے پتھر کنکر صاف کر کے، اور پتھر کنکر صاف کر کے، اور اس کو 1 چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ، اور دوسرا میں نے انہیں ایک طریقہ بتایا کہ تنہائی میں کسی اندر کمرے میں اللہ سے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اور اپنی زبان، آپ کی زبان کوئی بھی ہے، اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرے، اور دعا کرتے ہوئے رونے کی کیفیت بنائے، رونے کا انداز میں، اور رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت، رونے کا انداز، اور پھر دعا مانگنا شروع کر دیں اللہ سے، اور اللہ سے اپنی خطاؤں پہ استغفار، دعا مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، حتیٰ کہ رونا آئے پھر کھڑے ہو جائیں، جھولی ایسے نا دامن پھیلا کے ایسے جھولی، اور پھر روئیں، حتیٰ کہ رونا بڑھے، پھر بلک کے روئیں، سسک کے روئیں، پھر رونا بڑھے، پھر چیخ کے روئیں، اندر کمرے میں بند، کہیں آواز باہر نہ جائے، اور جی بھر کے روئیں اللہ کے سامنے، اور اللہ کو اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی فریادیں، اپنی مشکلیں، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیوں، اپنے دکھ سنائیں، اور خود سنائیں۔ یہ روزانہ عمل کریں، روزانہ کریں، مجبوراً کوئی چوک جائے روزانہ کریں۔ اس اسبغول ثابت 1 چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ، کھانے سے پہلے یہ بات لے لیں، اور یہ رونا یہ کریں۔ کہنے لگے کہ میں نے انہیں بتا دیا، کچھ عرصے کے بعد ملے، اور مجھے ملے تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے
کن کاموں پہ لگا دیا اور کس چیز پہ لگا دیا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے زندگی میں ہنسنا سیکھا تھا، دوستوں کی محفل تھی، راتوں کو ہنستے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، گیٹ ٹوگیدر، آپس میں ملنا جلنا، ہنسنا مسکرانا۔ بچپن میں ماں کے سامنے چھوٹے سے تو رونا سیکھا تھا، بس جب شعور میں آئے تو رونا ہی بھول گئے۔ آپ نے کس پہ لگا دیا؟ اس رونے نے مجھے زندگی میں بچا بھی لیا، اس رونے نے مجھے مایوسی سے نکالا، اور اس رونے نے مجھے ایک آس بھی دی، امید بھی دی، صحت بھی دی اور تندرستی بھی دی۔ اور اس رونے نے، یہ رونا میرے لیے، یہ رونا میرے لیے زندگی بنا دی، یہ رونا میرے لیے زندگی بنا دی۔ اور اس رونے نے مجھے نئی زندگی دے دی، امید دے دی۔ میں ساری امیدیں میری پانی پھر گیا تھا، میری ساری آسوں امیدیں پھر ختم۔ میں نے کہا بس میں نے جس مقصد کے لیے جی رہا تھا وہ مقصد ہی نہ رہا تو پھر زندگی کیوں؟ میں نے کہا جی مر جانا ہی بہتر، اور میں مر جانا۔ اور کہا کہ میں کوئی 2-1 ہفتے رویا ہوں۔ اب میرا حال یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے جو بہت بڑے آفیسر تھے جن کی ترقی نہ ہو سکی، تو مجھ سے کہنے لگے ایک سوال ہے، کیا یہ رونا میں جاری رکھوں؟ کیا یہ رونا میں جاری رکھوں؟ تو میں نے کہا کیوں آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں سوال اس سے کر رہا ہوں کہ اس کے رونے میں جو مجھے مزہ آیا ہے اور جو سکون آیا ہے وہ ہنسنے میں نہیں ہے۔ میں اور میرے دوست وہ تھے کہ ہمارے کہکے مشہور تھے، اور جب ہم کہکے لگاتے تھے دور سے لوگ پہچان لیتے تھے فلاں دوستوں کی آج کمپنی ہے اور وہ آپس میں دل بیٹھ کے خوب ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ کہنے لگے کیا ممکن ہے کہ میں اس رونے کو نہ چھوڑوں؟ آپ کی طرف سے اجازت ہوگی؟ میں نے کہا تو وہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ پھر میں نے انہیں وہی واقعہ سنایا جو میں نے آپ کو ابھی سنایا۔ کیا کہ جو بچہ پیدائش کے وقت نہیں روتا، میڈیکل سائنس کہتی ہے، میرے تجربات کہتے ہیں، میرے مسلسل مشاہدات کہتے ہیں، وہ زندگی میں ایک نارمل ہوتا ہے، کسی نہ کسی روگ، کسی نہ کسی تکلیف میں ایک نارمل ہوتا ہے، اور جو کھل کے رویا ہے پیدائش کے وقت وہ نارمل ہوتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھل کے نہیں رویا وہ نارمل ہوتا ہے۔ اب غور سے سنیں میری بات، جو دنیا میں کھل کے نہیں رویا وہ نارمل ہوتا ہے، اور جو کھل کے رویا ہے اللہ کے سامنے تنہائی ہو، تنہائی ہو۔ آپ نے اتنا سنا ہوگا کہ فلاں بابا جی نے غاروں میں چلہ کیا، جنگلوں میں چلہ کیا، قبرستانوں میں چلہ کیا، وہاں ویرانوں میں، پہاڑوں میں۔ کیا تھا؟ یہ کھل کے رونا تھا، کھل کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا۔ شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا، ایک چرواہا کہنے لگا کہ ایک بابا آتا ہے اس جنگل میں آ کے، نظام الدین بستی کے جنگل میں آ کے روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ میری بکریاں وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے، میری بکریاں بھی رونا شروع کر دیتی ہیں۔ امت کے غم میں رونا کہ میری بکریاں جاتی ہیں وہ بھی وہاں کھڑی ہو کے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ چرواہا کہتا ہے کہ ایک بابا آتا ہے اور پتہ نہیں کیوں روتا ہے،
نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے میں پھر بات کو دوہرا رہا ہوں دانش کا بار بار کہ جو بچہ پیدائش کے وقت نہیں روتا وہ نارمل زندگی نہیں گزارتا، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی کھوٹ، کوئی نہ کوئی کمی اس کے جسم میں ہوتی ہے۔ میری بات سے توجہ ہے؟ اسی طرح جو زندگی میں کھل کے نہیں روتا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے تنہائیوں میں بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی زندگی میں بھی کوئی نہ کمی، کوئی کھوٹ، کوئی روگ، کوئی چیز ہوگی۔ اور جو ہوئے ہیں وہ زندگی میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں بن گئی ہیں۔ میں دو بندوں کی مثال دوں، غور سے سنیں اور درود پڑھیں۔ میں دو بندوں کی مثال دیتا ہوں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری نیند اتنی گہری تھی، اور میں پہلے گہری نیند کا ان کا واقعہ سن لوں، پر میں اتنی گہری نیند تھی کہ شور ہوتا رہے جتنا بھی مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس سے بھی گہری نیند تھی، وہ کیسے کہ لگے مکہ مکرمہ میں فجر کے بعد سویا، مکہ مکرمہ میں سویا، اوپر سے دھوپ آئی اور دھوپ بھی مکے کی دھوپ آئی، اور میں نیچے بچھانے میں بچھونا نیچے جو بچھونا تھا وہ میرے پسینے سے بھیگ گیا، دھوپ چڑھ گئی، میری آنکھ نہیں کھلی، اور پھر کہتے ہیں اس سے بھی گہری نیند تھی۔ وہ کیسے؟ وہ بھی ذرا سن لیں۔ کہنے لگا وہ ایسی تھی کہ میں سویا فجر کے بعد، سخت سردی تھی، بارش شروع ہوئی، میرے نیچے سے پانی اوپر ہی پانی، میری نیند اتنی گہری تھی۔ پر کہا دو بندے جب روتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی، صرف دو بندے جب روتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی۔ امت کے غم میں، اللہ کے شوق اور خوف میں جب روتے تھے میری نیند کھلتی تھی۔ سوچیں تو صحیح وہ نیند ہی کیسی ہوگی، اور پھر وہ رونا ہی کیسا ہوگا کہ اس جیسے بندے جس کے اتنے بڑے حادثات، طوفان، بارشیں، دھوپ، گرمیاں، سردیاں نیند نہ کھلوا سکی، وہ رونے کا درد کیسا ہوگا کہ اس بندے کی نیند ہی کھل گئی۔ فرماتے تھے شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب امت کے غم میں روتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب امت کے غم میں روتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے پھر لاکھوں کروڑوں کو خیریں ملی، برکتیں ملی، راحتیں ملی، خوشیاں خوشحالیاں ملی، عافیتیں ملی، عطائیں ملی۔ وہ لوگ زندگی میں رونا ہی کھو بیٹھے، رونا ہی کھو بیٹھے۔ اللہ کے ولی سے پوچھا حضرت کوئی ولایت کا آسان سا ٹوٹکا بتا دیں، میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ کوئی ولایت کا آسان سا ٹوٹکا بتاتا میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ میں بہت آسان، جب دیکھ کسی غیر مسلم کو کلمے کے بغیر مرے، کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، اللہ تجھے اپنے ولیوں میں شامل۔ یہ کلمے کے بغیر مر گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ درد، یہ احساس۔ تو اندر جب غم لگتا ہے پھر اللہ پاک اس پہ آنسو عطا کرتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہے جس کو اللہ کے شوق کے آنسو مل جائے یا خوف کے آنسو مل جائے۔ شوق کے آنسو مل جائے، خوف کے آنسو مل جائے۔
میں پیکج بتایا کرتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اس پیکج کا پہلے حوالہ سن لیں۔ میرے حضور جب نماز پڑھاتے تھے تو ایک علیحدہ جگہ تھی جہاں خواتین مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ اگر کوئی بچہ ہوتا تھا میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر بنا دیتے تھے۔ بچے کے رونے کی وجہ سے حضور نماز مختصر کر دیتے، بچے کے رونے کی وجہ سے حضور نماز کو مختصر کر دیتے۔ جب بھی بچہ رو رہا ہو اس کو تسلی بھی دیں، چپ بھی کریں، اور اس روتے ہوئے میں دعا مانگیں کہ اللہ اس بچے کے نظام میں تیرا نظام چلتا ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتے ہیں اگر دو بے زبان نہ ہو، ایک بچہ بے زبان بچہ اور ایک جانور بے زبان، اگر بچے اور جانور بے زبان نہ ہو تو تمہاری خطائیں اتنی ہیں کہ اللہ ایک بارش کا قطرہ بھی نہیں برسائے اور زمین کو بھی تابع کی بنا اور تمہیں تڑپا کے مار دے۔ بچوں کی وجہ سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، بچوں کی وجہ سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ جب بچہ رو رہا ہو اس بچے کو تسلی دیں، محبت دیں، پیار دیں، اور اس کا دل ہی دل میں اللہ سے دعا کریں۔ ایک وہ وقت قبولیت کا ہے، ایک وہ وقت قبولیت کا ہے جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، نماز کے لیے، اور وہ چند لمحے نماز کے، اور اس میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وہ چند لمحے جو اللہ سے دعا کریں گے نا اپنی مشکل پریشانی، اپنا مقصد، ان چند لمحوں میں جو دل سے دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اور وہ دعا قبول ایک اور موقع بھی ہے، ایک اور موقع بھی ہے، وہ موقع یہ ہے جب مؤذن مکبر قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، اس وقت دل ہی دل میں جو مانگو قبول، صفیں درست ہو رہی ہیں، دعا مانگو قبول، قد قامت الصلاۃ دعا مانگو قبول، اذان کے بعد دعا مانگو قبول، فرض نماز کے بعد دعا مانگو قبول، بارش کے دوران دعا مانگیں قبول۔ کیوں؟ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے، فرشتہ اترتا ہے، بارش کے قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے۔ میں نے ابھی بارش کا پانی بہت جمع کیا، 9-10 محرم میں دنیا آئی ان کو پلایا۔ میرے گھر میں سارا سال بارش کا پانی پیتا ہوں، بوتلیں لی ہوئی ہیں بڑی ساری، ان کو ڈسپینسر کے اوپر الٹا کیا بوتل، اسی میں سے پانی پیتے ہیں۔ ابھی آپ کے ہاں کتنی بارش ہوئی، آپ نے یقیناً جمع کیا ہوگا پانی، اس کو محفوظ خشک بوتلیں پہلے سے تیار، یعنی بارش کے موسم میں میری پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ میں نے اپنے سارے سال کا راشن جمع کرنا ہے۔ راشن نہیں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے ہاں جو مرید اللہ سیکھنے آتا تھا اسے پانی نہیں پینے دیتے تھے اور فرماتے تھے بارش کا پانی پیے۔ یہ فرشتوں کے پروں کے ساتھ دھلا ہوا پانی، بارش کا پانی، یہ فرشتوں کے ذکر کے ساتھ کا دھلا ہوا پانی ہے، اور اس میں آلودگی نام کی چیز نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے اس میں کوئی آلودگی نہیں ہے، اور جو چاہتا ہے کہ بارش کے پانی میں، جو چاہتا ہے کہ میرے جسم کے دل کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں روحانی جسمانی ختم ہو، وہ بارش کے پانی سے دوستی کرے، وہ بارش کا پانی، بارش کا پانی۔ میں تو پورے سال کا راشن جمع کرتا ہوں بارش کا پانی، اور بارش کا پانی پیا کریں، محفوظ کیا کریں، ہنڈیا میں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں بارش کا پانی۔ اور بارش کا پانی یا بعض اگر تھوڑا سا جالا لگ جائے تو کپڑے، ڈبل کپڑے مل سے اس کو چھان لیں تو صاف ہو جائے گی،
ہاں ایک پانی ہے بہت زیادہ بدبودار ہو گیا ہے، وہ لگتا ہے کہ ہماری بوتل کوئی خراب تھی، ہماری بوتل میں دھلی ہوئی صاف نہیں تھی اس لیے ہوا، ورنہ بارش کا پانی خراب نہیں ہوتا، ہلکا سا جالا ہے تو چھان لو۔ اپنی زندگی میں کچھ لمحے رونے کے لیے رکھ لیں، خود رو لیں، ورنہ حالات ایسے بنیں گے روئیں گے کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے روئیں گے اللہ بھی تسلیاں دے گا، فرشتے بھی تسلی دیں گے، اور حتیٰ کہ یہاں تک اے میرے حبیب آپ اپنے آپ کو کھلا دیں گے، غم میں اللہ کے حبیب اتنا روئے، اتنا غم زدہ ہوئے، خود رب کو تسلیاں دینی پڑے، خود رب کو تسلیاں دینی پڑے، رب کو تسلیاں دینی۔ تو میں نے آج ڈپریشن ٹینشن کے ایک ٹوٹکا بتایا، ایک تو اسبگول ثابت، ایک چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام، اور دوسرا میں نے کہا کہ تنہائی میں اللہ کے سامنے بلک بلک کے رونا، یہ میں نے آپ کو ٹوٹکا بتایا، تنہائی میں رونا اور اللہ کے لیے رونا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤ، آپ اللہ کے لیے تھوڑا سا روئے، اتنا روئے کہ آنسوں پلکوں کے درمیان اٹک گئے، بس میں اس آنسوں کے بارے میں، اس آنسوں کی قیمت بتاتا ہوں، بتاؤ، اتنا روئے تھوڑا سا کہ یہ آنسوں پلکوں سے اٹک گیا، صرف پلکوں میں اٹکا۔ فرمایا کتابوں میں آتا ہے، مستند کتابوں میں کیا آتا ہے، سنیں غور سے، میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو پلک میں اٹکا ہوا آنسو ہے، پلک میں اٹکا ہوا آنسو، یہ اللہ کے حضور، اللہ کے حضور دعویٰ کرے گا، یا اللہ یہ تیرے خوف اور شوق سے بندہ رویا تھا، اور میں آنسو اس کا گواہ ہوں، اور میں پھر وہ آنسو احد پہاڑ کے برابر دیوار بن جائے گا جہنم سے، اور اس چھوٹے سے آنسوں کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں بھیج دیا، چھوٹا سا آنسو، چھوٹا سا آنسو، چھوٹا سا آنسو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے ساتھ کو واقع ہوا ہے، کوئی اس کا دنیا میں حل ہے، میں دنیا پھر کے آیا ہوں، میں کیا، اور میں میرے پاس ایک فقیر آتا تھا، ایک فقیر آتا تھا، اور وہ مانگتا تھا، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد فقیر میرے قریب ہوا اور اپنے پیسے میرے پاس رکھ کے چلا جاتا تھا کہ یہ پیسے آپ کے پاس میری امانت ہے، پھر وہ ہفتوں پیسے رکھ کے چلا جاتا تھا، جو بھی شہر بھر میں مانگتا تھا وہ میرے پاس رکھتا تھا، میں اس کی امانت پوٹلی تھیلی سنبھال کے رکھتا تھا، سالوں گزر گئے، وہ آ کے پیسے لے جاتا تھا اور اس کی بڑے پیسے اکٹھے ہوتے تھے، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، اندازے سے کوئی ایک پرانا کھنڈر تھا، اس میں کہہ رہے میں رہتا ہوں۔ کچھ دن ہوئے وہ فقیر نہ آیا، میں تشویش میں ہوا، کیا ہوا، اس کا حال احوال لینے میں چل پڑا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور سخت بیمار ہے، اور موت و حیات کی کشمکش ہے، موت و حیات کی کشمکش۔ کہا میں اس کے سرانے بیٹھا تو اس نے مجھے پہچانا، مجھ سے کہنے لگا کہ تو امانت دار انسان ہے، میں تجھ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، مجھ سے وعدہ کرے گا؟ میں نے پوچھا کہ وعدہ چاہتے ہیں؟ کہا وعدہ یہ چاہتا ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے ان پیسوں مال دولت یہ سونے چاندی کے جو سکے ہیں ان سے بڑی محبت ہے، کیا تو یہ میرے ساتھ دفن کرے گا؟ مجھ سے وعدہ کرے، مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں نے ساری عمر ان کو اکٹھا کیا ہے، اپنے تن پہ اپنے جسم پہ نہیں لگایا، تو مجھ سے وعدہ کر ان کو میرے ساتھ جمع کرے گا، یعنی دفن کرے گا؟
میں نے کہا وعدہ ہے، میں یہ مر جائیں تو میں آپ کے ساتھ دفن کروں گا، اور وہ مر گیا۔ کہا کہ اس کو دیا، جنازہ دیا، اور جب دفن کرنے لگے تو میں نے چپکے سے وہ اس کے سارا مال جتنا بھی اشرفیاں تھیں وہ ساری کی ساری میں نے وہ دفن کر دی۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن رات گزرے، مجھ پہ فقر آ گیا، فاقہ آ گیا، حالات غریبی کے آ گئے، گھاٹوں پہ گھاٹے آئے، اور حتیٰ کہ میں ایک پل ایک دن کی روٹی کا محتاج ہوں۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہیں، روٹی کا محتاج ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں یہ محتاج ہو گیا روٹی کا۔ اچانک ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا، وہ جو فقیر کی قبر میں میں پیسے رکھ کے آیا تھا اشرفیاں، اس کے کس کام کے؟ چپکے سے جاؤں قبر کو کھولوں، نکال کے لے آؤں، آج میرے اوپر اتنے حالات آ گئے ہیں تو وہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ رات کی تنہائی میں گیا، اس کی قبر کو کھولا تو قبر ایسے چمک رہی تھی اندر سے، اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اور وہ سارے جتنے بھی سکے تھے چاندی کے، سونے چاندی کے، وہ اس کے سارے جسم کی ہڈیوں کے ساتھ ایسے لگے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے ایک سکے پہ ہاتھ ڈالا اور وہ تو انگارا تھا، میری ہائے نکل گئے اور میرا ہاتھ جل گیا۔ میں دکھتے دکھاتے اس تکلیف کے میں نے وہ قبر بند کی، اور وہ قبر بند کر کے میں واپس ہوا، اور میں پانی اب ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں تو مجھے وہ سکون ملتا ہے، اور اگر پانی سے یوں تھوڑا سا ہاتھ نکلتا ہے تو میری چیخیں نکلتی ہیں، اتنی آگ ہے۔ تو میں دنیا پھرا ہوں، زمانہ پھرا ہوں، کیا آپ کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج ہے؟ آپ میرا وہ علاج سنیے گا۔ فرمانے لگے ہاں علاج ہے، تو اللہ کے خوف یا شوق سے رو، اور وہ آنسو ان ہاتھوں پہ لگا جہاں آگ اور جلن ہے۔ کیوں؟ یہ آنسو تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں، اس آگ کو کیسے نہیں بجھاتا؟ فرمانے لگے کہ میں نے وہ آنسو اس شخص نے کہا کہ میں نے وہ آنسو روتا تھا تنہائی میں بیٹھ کے، اور جو آنسو گرتا تھا اس کو نیچے نہیں گرنے دیتا تھا، ہاتھ پہ لیتا تھا اور ہاتھ پہ لے کے ملتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے ہاتھ کی تکلیف جلن ختم ہو گئی اور میں صحت مند ہو گیا، اور آج آنسو کی وجہ سے میرا جسم، میرا روح، میرا ہر نظام جو تکلیف سب ختم ہو گئی۔ اس رونے کو چھوڑ دیا جس رونے کی وجہ سے ہم صحت مند ہیں، اس رونے کو چھوڑ دیا جس رونے کی وجہ سے ہم صحت مند ہیں، آج خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ اگر پہلے دن پیدائش کے نہ روتے تو بڑا خطرناک حال ہوتا، بڑا خطرناک حال ہوتا، ہم نامکمل ہوتے، ڈسیبل ہوتے، اور ہم زندگی میں کوئی میں معذور کہتا، کوئی کیا کہتا۔ تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ یہ زندگی کا بہت بڑا سبق ہے، یہ زندگی کا بہت بڑا وظیفہ ہے، اور بہت بڑی تسبیح ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، زبردست عمل ہے، اور بہت زبردست سبق ہے، اور زندگی کا سلیقہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ
آپ کتنے عرصے سے ابکری اور تسبیح خانے سے نسبت رکھتے ہیں؟ آپ نے یقیناً عمل پائے، تسبیحاں پائیں، ذکر پائے، کوئی دعائیں پائیں، کوئی طب کا، حکمت کا، کوئی روحانیت کا ٹوٹکا پایا، کوئی جسمانی روحانی کوئی چیز پائی، آپ نے پایا، اور اس کی وجہ سے آپ صحت مند ہو گئے، آپ کے مسئلے حل ہوئے، آپ کی مشکلیں دور ہوئیں، آپ کی ناکامیاں ختم ہوئیں، آپ کو اس ٹوٹکے کا بہت بڑا تجربہ ہوا۔ آج وہ ٹوٹکے میں آپ سے پوچھوں گا، سخاوت سے بتائیں گے کیوں؟ ابکری نے سخاوت سے دیے، آپ دی ہوئی امانت سخاوت سے لوٹائیں، کیا خیال ہے؟ سخاوت سے دی ہوئی چیزیں سخاوت سے لوٹانی چاہیے۔ کتنے ایسے تعویذ، کتنے نقش، کتنے عمل ایسے ہیں جو میں نے ابکری میں چھاپے، درس میں بتائے، جو سینوں میں لے کر لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عموماً سینوں سے لے کر لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، سینوں سے لے کر چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، سینے میں لے کر۔ آپ یہ بتائیں کون سا ایسا ٹوٹکا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی مشکل آئی ہو؟ غور سے سنیں، اب آپ کی سخاوت کا اندازہ میں رہا ہوں، سخاوت کا امتحان لے رہا ہوں، لیکن جو آزمایا ہے وہی بتانا ہے، نہیں آزمایا نہ بتانا، نہ بتانا، نہ بتانا، اور جو آزمایا ہے نہ چھپانا، نہ چھپانا، نہ چھپانا۔ کوئی آپ کو مشکل پریشانی میں جب بھی یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل آپ نے آزمایا اور وہ ہمیشہ رزلٹ ملا صحت مندی کا یا مسائل کے حل اور مشکلات کا، کون بتائے گا؟ کوئی ایک ٹوٹکا ایسا جو آپ نے جب بھی آزمایا، ابھی بیٹھے تشریف رکھے، جب بھی آزمایا، آپ کہتے ہیں کہ وہ نشانہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، نشانے پہ رہا ہو، جب بھی آزمایا۔ ابکری کا کوئی تسبیح وظیفہ، آپ کا کوئی اپنا ابکری کا، آپ کا اپنا کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی ٹوٹکا کسی بیماری، تکلیف، کسی رخصت کے لیے آزمایا ہو اور آپ نے اس کو فائدہ مند پایا ہو، کون بتائے گا؟ یہ جب میں آفس سے نکلا تھا نا، ہماری گاڑی دو والوں کے بیچ میں آ گئی تھی اور سمجھ میں نہیں آیا جی آپ نے عمل کتنی دفعہ آزمایا؟ یہ تو میں جب بھی بیٹھتا ہوں یہ پڑھتے کرتا رہتا ہوں، روزانہ کی سار دیکھتا ہوں، یہ پڑھ کے سب کا کتنی دفعہ؟ وہ میں تقریباً ایک دفعہ پڑھتا ہوں روزانہ، لگے جاتا ہوں 7 دفعہ پڑھتا ہوں، آپ کے لیے سار کہتا ہوں، آپ کے کہنے لگے لقد جاءکم رسول سورۃ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں یہ میں پڑھتا ہوں، اور جب پڑھتا ہوں میری ہر مشکل ٹل جاتی ہے اور میرے راستے کھل جاتے ہیں، اور کہا کہ ابھی میری گاڑی 2 گاڑیوں اور ٹرکوں کے درمیان ایسے جیسے پچک جائے گی، اور اس آیت سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت کی برکت سے ایسے اللہ نے آسانی اور عافیت فرمائی۔ آپ کون بتائیں گے؟ جی ایک ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے گھاگ ہیں، انمول خزانہ نمبر 21 مرتبہ فجر کے بعد اس سے خواب کے ذریعے اشارے ملتے ہیں۔ انمول خزانہ نمبر 21 مرتبہ فجر کے بعد اس میں خواب میں اشارے ملتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بتائیں، بیٹھے بیٹھے کھڑے نہ ہوں۔ کہتے ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں 21 بار پڑھتا ہوں، اور جب بھی پڑھتا ہوں مجھے خواب کے ذریعے اشارے ملتے ہیں، خواب کے ذریعے اشارے ملتے ہیں، اور کام ہر چیز دکھا دی جاتی ہے۔ انمول خزانہ نمبر 1۔ جی اور کون بتائیں؟ جی میں لاکھ ہزاروں کا ذکر کرتا ہوں، پورے شریف ہونے کے بعد جو کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں وہ کام میرا بآسانی ہو جاتا ہے، کسی کو منانا، مجھے کسٹمر وغیرہ کو ڈیل کرنا تو بآسانی ہو جاتا ہے۔
کہتا ہے میں درود پاک پڑھتا ہوں ایک دفعہ اور پھر لا خلافہ کا ذکر کرتے کرتے چل پڑتا ہوں. کسی کو منانا ہو، کوئی کام کرنا ہو، کوئی مشکل اٹکی ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، کہا کہ میری ہر چیز میری وہی میرے حسب منشا ہو جاتی ہے، حسب موافق ہو جاتی ہے. لا خلافہ، لا خلافہ حدیث کا یہ الفاظ ہیں اور آقا کا فرمان ہے. کہتے میرا کام ہو جاتا ہے لا خلافہ پڑھنے سے. امانتیں میں آپ کو دیتا ہوں، کبھی کبھی سنتا بھی ہوں کہ امانتیں لوٹاؤ. کس لیے؟ انسانیت کے لیے. آپ کے ذریعے سے لوگوں کو راحت، خیر اور برکت ملے اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ملے. لا خلافہ. اور کون بتائیں؟ جی کہتے میں نے روحانی جانساروں کا عمل رمضان میں کیا تھا، بس اس کے بعد میری آمدنی کافی ہو گئی. اور یہ لفظ کافی کو ذرا دب دب کے بتا رہے ہیں کہ کوئی درد آئے کہ بندہ جیب نہ کرے. روحانی جانساروں کا عمل کیا ہے بھائی؟ کون بتائے گا کیا ہے؟ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل ہو اللہ. یہ 40 بار پڑھیں. اچھا بھائی روحانی جانساروں کا عمل یہ جو ہے، اس عمل سے اور کس کو فائدہ ہو؟ جی جس نے بھی کیا تشریف رکھیں، جس نے بھی کیا حیرت انگیز اس کو اس کے نتائج ملے ہیں. اور کون بتائیں گے کس عمل سے کیا فائدہ؟ جی اچھا یہ عمل تو جو انہوں نے ابھی بتایا نا، یہ تو عمل میرا خود آزمودہ ہے. پہلے میں آپ کو اپنا واقعہ سنوں. آپ لاہور تسبیح خانے تشریف لائے ہو، کوئی نہیں بھی آیا ہوگا، اکثر تشریف لائے. اس سے پہلے ہمارا تسبیح خانہ آگے تھا جو اب خواتین کے پاس ہے. مجمع بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا. ابھی بھی رمضان 9-10 محرم میں مجمع گلیوں میں تھا بہت زیادہ. اس لیے آئندہ سال فیصلہ کیا انشاءاللہ کہ ہم 9-10 محرم حجویری محل میں مجمع کو لے جائیں گے. اللہ انتظامات پورے کر. آمین کہہ آپ کا حصہ مل جائے گا. میں کیا کرتا تھا؟ رات کو آدھی رات کو اٹھ کے وضو کر جائے نماز لیتا تھا. ایک بلڈنگ تھی جو اب تسبیح خانہ ہے، اس بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ نفل پڑھتا تھا، 2 رکعت نماز اور 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا تھا. زبان یاد تھی، جس کو یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھنا. اور کہتا تھا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے. نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار منع نہ ہو. اے دکھ سا محادم راسی، روندی ہی مر جانا ہو. مولا میرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ نہیں. اللہ اس وقت بڑی جگہ یہی نظر آ رہی ہے، اپنے غیب کے خزانے سے عطا کر. یہ نفل پڑھتا تھا رات کی آدھی رات میں، سخت سردی سخت گرمی، دیوار کے ساتھ رکھ کے پڑھتا تھا. مولا میرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ ان نفل میں طاقت کیا ہے. اور یہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے جب بھی پڑھی ہے یہ نفل جس مقصد کے لیے بھی ایسے، میں کہتا ہوں یہ نفل ہے اور یا کن فیکون ہے. کیوں بھائی آپس میں باتیں کرنے آئے ہیں، یہاں گپ شپ کرنے آئے ہیں، یا اس روحانی محفل کو سے فیض لینے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. بیٹا کہتا ہے روٹی اٹھا کے دو، باپ دوسروں کو کام پہ لگایا ہے. بیٹا کہتا ہے روٹی مجھے نکال کے دو، خود اٹھنے کو تیار نہیں. اور باپ نے اچھے خاصے آدمی، ایک نیک آدمی کو باتوں میں الجھایا ہوا ہے. ہمارے
زندگی، ان لوگوں کے باپ بیٹے کی زندگی بھی کمال ہے. اس زندگی پہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. ایک نیک آدمی جو مخلص آدمی، اس کو الجھایا ہوا بات نہ خود سننا ہے، کیونکہ خود تو بے قدری کی انتہا پہ چلے گئے ہیں. وہ قدر والے آنے ہیں، ان کو بھی بے قدری پہ لگائے ہیں، جبکہ وہ قدر والے ہیں. یہ نفل ہیں، کوئی انوکھے عجیب نفل ہیں. اللہ سے جو منوانا ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، زندگی کی کوئی ناکامی، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، گھریلو الجھن، میاں بیوی کی ناچاکی، حالات کی خرابی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کا مستقبل بہتر نہیں، بہترین رہے، زندگی میں عزتیں، راحتیں دینے، عافیتیں دینے، خیریں دینے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ 2 رکعت نماز نفل، جس کے بعد 3 بار کیا پڑھیں؟ عجب چیز ہے. اور اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں ہے، میری محنت ہے، ہمت کر کے یاد کر لیں. اگر دیکھ کے پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کو پڑھ لیں. جو بتایا میں نے صحیح بتایا. آج ایک مخلص تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کوئی بزنس کریں، کوئی تجارت کریں، نیک آدمی ہے. میرے جی میں آیا کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ یہ 2 نفل پڑھ کے 3 دفعہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت اور 3 دفعہ سورۃ یاسین یہ پڑھ کے اللہ سے مانگ کہ اللہ تو کریم ہے، تیرے کون سی دے رہا ہے، تو غیب سے میرے لیے برکتوں، وسعتوں کے، خیر و رحمتوں کے، عزتوں، شان و شوکت کھول دے. تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے. کیوں جی یہ نفل کسی اور نے پڑھے؟ آپ نے پڑھے؟ آپ نے پڑھے؟ کیا ہے یہ نفل؟ بیٹھے بیٹھے اگر یہ نفل اور ساتھ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ، ٹھیک ہے، اس کے بڑے فوائد ملے، اللہ پاک نے اس کے بہت فوائد ملے. کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اور آپ کسی کو اس کے فائدے کیا ملے؟ جی بیٹھے بیٹھے اونچا بولے. قرضہ ادا کرنے کے لیے پڑھے تھے، چند دنوں میں. کہتے ہیں میں نے قرضہ ادا کرنے کے لیے پڑھے تھے، چند دنوں میں قرضے ادا ہو، چند دنوں میں قرضے ادا ہو. ایک بات کہوں، ان نفل کا فائدہ پرانوں کو نہیں ہوگا، نئے کو ہوگا. جس کو 22 سال ہو گئے نا تسبیح خانے سے جڑے ہوئے، وہ دل میں عظمت کھو بیٹھا ہے. اور جس کو 2 سال ہو گئے اس کے دل میں عظمت ہے. قسمت والا ہوتا ہے جو پرانا بھی ہو اور اس کے دل میں ادب بھی ہو، عظمت بھی ہو، قسمت والا ہوتا ہے. مکے والوں نے میری حضور کی قدر نہ کی، کیوں؟ پرانے تھے، شہردار تھے، رشتہ دار تھے. اور مدینے والوں نے قدر کی، بنگے گئے ہے یا نہیں؟ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے کہ جو پرانا ہو گیا اور پھر بھی عظمت اس کے دل میں ہے، یہ پھر قسمت اور مقدر والے کو ملتا ہے. بے شمار ہیں، بہت بے شمار ہیں، لیکن ہیں قسمت اور ادب والے کہ جو پرانے بھی ہو جائیں اور ان کے دل میں ادب بھی ہو، عظمت بھی ہو، قدر بھی ہو، قدر دانی بھی ہو. ورنہ میں نے زندگی میں پرانوں کو بہت زیادہ پیچھے ہوتے دیکھا ہے. اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں گوشہ درود و سلام میں جوڑا ہے، اور ناگواریاں تو ہر خدمت کا حصہ ہے. آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں، وہ دفتر کی لین ہے، دکان کی لین ہے، وہ جاب ہے، کہاں ناگواریاں نہیں ہے؟ پتہ ہے کہاں نہیں ہے ناگواریاں. اللہ سے مانگا کرے اللہ تو ہمیں اس گوشہ درود و سلام میں تو نے جوڑا ہے، ناگواریوں کے باوجود بھی ہمیں استقامت دے اور ہمیں چلنے والا ہو. میں کل یہاں آیا کہ چند آبا خلوص سے خدمت کر رہے تھے، صفائیاں، ریت ہٹا رہے تھے، یہ سارا ملبہ پڑا ہوا تھا. اللہ ان کو جزا خیر دے، لگے ہوئے تھے. میں نے سب کو یہاں جمع کر لیا، یہاں بیٹھے. میں نے ان سے ایک بات کہی
اور وہی آج آپ سے کہتا ہوں. میری اماں رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا. میں نے کہا کہ یہ میری چوڑیاں ہیں، میری جہیز کی چوڑیاں ہیں، کسی ایسی مسجد میں دے کے آ جس کی بنیادیں ہوں، جو ابھی بن رہی ہو بنیادوں میں. فرمانے لگے جو چیز بنیادوں میں لگتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، کہ اوپر سے توڑا پھوڑی ہوتی رہتی ہے، نیچے والی بنیادیں تو ہمیشہ رہتی ہیں. میں نے وہ چوڑیاں لی، بھاری چوڑیاں تھیں، زرگر کے پاس لے گیا، ایک رتی بھی کھوٹ نہیں نکلا. اب وہ چوڑیاں کے پیسے میں اچھے خاصے پیسے بھرے، آج سے کوئی کم بیش 30 سال پہلے. اب میں کہاں دوں؟ شہر سے دور تھوڑا سا، جیسے یہ ہمارا گوشہ شہر سے دور ہے تھوڑا سا، ایسے ایک مسجد بن رہی تھی اور ایک نیک انسان تھا. اشرف صاحب مجھے یاد ہے ان کا نام تھا. میں ان کو جا کے دیا ہے، امانت دار آدمی تھے. میں نے کہا آپ کی مسجد کی بنیادیں پڑ رہی ہیں، میری اماں رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا ہے. اماں فرماتی ہیں کہ یہ بنیادوں میں ڈال. یہاں خدمت کرنے والے، صفائیاں کرنے والوں کو میں نے کہا آپ کی چوڑیاں لگا رہے ہیں، شکل مختلف ہے، کوئی کسی اٹھائے، کوئی بیلچہ اٹھائے، کوئی جھاڑو اٹھائے. اور میں نے ان سے کہا یہ چوڑیاں لگاتے رہنا، صفات اپنی چوڑیوں کے نام پہ لگاتے رہنا. کبھی ناگواریاں آئیں گی، کبھی کوئی آپ کو شاباش نہیں دے گا، پر یاد رکھیے گا میں آپ کو کہتا ہوں جزاک اللہ. خدمت والوں کو میں نے کہا، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس گوشہ درود و سلام کی، روڑا اٹھانے والے، چٹائی اٹھانے والے، خدمت والوں کو میں نے کہا میں جزاک اللہ کہتا ہوں. اس کا پتہ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے اس جزاک اللہ کا؟ اس جزاک اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میں خالی ہوں، انہیں کچھ نہیں دے سکتا، تو انہیں اپنی شان کے مطابق عطا کر. اللہ میں خالی ہوں، اللہ تم ان کو جزا دے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں انہیں کچھ نہیں دے سکتا. اللہ تم انہیں اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما، کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. جو اپنے خالی ہونے کا اعتراف پہلے سے کر چکا ہے، پہلے سے کر چکا ہے، اور اس نے آپ خدمت والوں کو اس رب کے حوالے کی ہے جس کے پاس 100% صلہ ہے. اس رب کے حوالے کی ہے جس کے پاس 100% صلہ ہے. میرے پاس کوئی صلہ نہیں، میں تو خود محتاج مانگتا ہوں. مانگتا آپ کو دے ہی کیا سکتا ہے. اور آپ وہ حضرات ہیں، آپ وہ چوڑیاں ہیں جو بنیادوں میں لگ رہی ہیں. گوشہ درود و سلام دور شہر سے کہیں دور، اور کراچی شہر کا حال یہ ہے کہ 8 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں تھا. کل کی بات ہے، میں یہاں آیا تو میں راستہ بھول گیا، آگے کچھ درخت اتنے آ چکے ہیں، سبزہ اتنا آیا، میں بھول گیا، میں آگے نکل گیا. آگے جاتا جا رہا، میں نے کہا اتنے دنوں میں یہ کالونیاں بن گئی ہیں، کیوں ہو گیا ہے، میں کہاں آ گیا ہوں. پھر محسوس کیا، پھر ہمارے دوست نے لوکیشن لگائی گوگل کی، مخلص نے، تو وہ پھر آئے. تو میں نے کہا چلو اچھا ہوا میں آگے نکل گیا، اس میں بھی خیر تھی. ایک احساس یہ ہوا کہ آگے بھی دنیا بستی ہے، گوشہ درود و سلام مین سپر سے دور نہیں ہے، اس سے آگے دنیا بستی ہے. چوڑیاں اپنی، اور چوڑیوں سے مراد صفات صلاحیتیں آتی بنیادوں میں لگا رہے ہیں. جو حضرات خوش قسمت ہیں، ناگواریوں کے باوجود، ناگواریاں آتی ہیں، کوئی صلہ نہیں دے گا، کوئی شاباش نہیں دے گا. بندہ اچھا خاصا بندہ کام کر رہا ہوگا، بہت جیسا بندہ گاڑی سے ڈنڈا نکال کے مارنا شروع کر دے گا. کہنے گا حضرت صاحب لاہور سے ہیں، یہی صلہ دیا. میں کہ میرے پاس صلہ ہے نہیں، جس کے لینا اسی سے دو. اللہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیر لگا ہوا ہے غنیمت کا، اور مال آیا ہوا ہے ایران کا. تو پوچھ رہے ہیں یہ سامان کون لایا؟ اس نے کہا جو میں لایا. زندہ باد، تو نے چھپایا نہیں رکھا ہے. یہ کون لایا؟ صحابہ کی جماعت، امانت دار جماعت تھی. یہ کون لایا؟ یہ وہ لایا. ایک سب سے قیمتی ہیرے اور جواہرات کی پوٹلی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھایا اور اٹھا کے پوچھا یہ کون لایا؟ خاموش.
پھر مجھے یہ کون لایا؟ خاموش. اور تیسرا فرمانے لگے عمر تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوگا، وہ جس کے لیے لایا ہے وہ رب خوب جانتا ہے. جو وہ جس کے لیے لایا ہے وہ رب خوب جانتا ہے، وہ رب خوب جانتا ہے. کتنے یہاں لوگ روزانہ یا ہفتے میں آتے ہیں، آ کے خدمت کرتے ہیں، دن رات بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو میں کہاں صلہ دے سکتا ہوں؟ ان کو صلہ تو میرا رب ہی ہے. ناگواریوں کے باوجود ایک ایک چیز کی خدمت کرتے ہیں. میں کل ایک چیز بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو. میں بغداد گیا، حضرت سختی رحمت اللہ علیہ کا روزہ مزار یہ ہے، ان کے قدموں میں جنید بغدادی سری سختی مرشد ہیں، جنید بغدادی مرید ہیں. اور پتہ ہے سری سختی مرشد کیسے بنے؟ بتاؤں. ولایت کے اتنے باکمال تو تھے، جن کے مرید جنید ہیں تو مرشد کیسا ہو؟ جنید بغدادی جن کے مرید ہیں تو مرشد کا کیا مقام ہوگا؟ اور پتہ ہے جنید سری سختی مرشد اتنے باکمال کس عمل کی وجہ سے بنے تھے؟ بتاؤں. وہ عمل تھا کہ گری پڑی چیزوں کی قدر نہ کرتے تھے. گری پڑی چیزوں کی قدر نہ کرتے. کیل گرا ہوا ہے، لکڑی گری ہوئی ہے، اینٹ گری ہے، روڑا گرا ہے، اس کو چنتے رہتے تھے اور حفاظت سے ان کو سنبھالتے تھے، ان کی احتیاط کرتے تھے، ان کو کارآمد بناتے تھے. اس عمل سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نعمتوں کی قدردانی. رب نے سینہ کھول دیا، اس میں معرفت بھر دی اور نور معرفت ایسا آیا کہ جنید بغدادی جیسے مرید بن گئے. یہ گوشہ درود و سلام میں خدمت کرنے والوں کو میں دیکھتا ہوں، سارا دن گری پڑی چیزوں کو سنبھالتے رہتے ہیں، سلجھاتے رہتے ہیں. اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ولایت کے تاج پہناتا ہے. اور اگلا عمل بتاؤں، اگلا عمل بتاؤں. مجھے وہی بغداد میں ایک صاحب نے بتایا، فرمایا سری سختی کے خاندان کے لوگ اب بھی ہیں، اب بھی ہیں. انہوں نے نعمتوں کی قدر کی، گری پڑی چیز کو احتیاط سے رکھا، سنبھالا، اب بھی ہیں. اللہ نے ان کے خاندان کے ہر فرد کو بغداد کا مالدار شخص بنایا ہے. نسلیں ہو گئی، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ 11 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ان کی نسلیں آج بھی پل رہی ہیں اور اب انہیں کھلا رہا ہے. صرف اس جذبے کی وجہ سے یہ چیز ضائع نہ ہو جائے، گری پڑی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں یہ گوشہ درود و سلام کے مخلصین کتنے خوش قسمت ہیں. اور ان کو صلہ کون نہیں دے گا؟ میں کہاں دے سکتا ہوں؟ کسی کی شاباش کا انتظار نہیں کرتے. اس نے ڈانٹ دیا، اس نے کر دیا، کہنے لگا ٹھیک ہے. لطف سجن دم بدم کہر سجن گاہ گاہ ایمی سجن واہ واہ کہ اومی سجن واہ واہ. انہیں کہ بس واہ واہ اللہ کے لیے کریں ہیں. تو جزاک اللہ کے کیا معنی ہے؟ میں تو خالی ہوں، اللہ تو ان کو اپنی شان کے مطابق جزا دے. کیوں؟ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تیرے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے. کیا ہے؟ تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے 3 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ بولے اللہ بولے. اچھا مجھ سے ایک مخلص کہنے لگے جی آپ نے درس کا اعلان کر دیا، یا تو پانی ہی پانی ہے سارا. تو میں نے کیسا کرتا ہوں، میں چپکے سے پوسٹ ڈال دیتا ہوں جمعے کی شام کو تاکہ بندے تھوڑے ہیں. بندے تھوڑے ہیں، آپ کو زیادہ انتظام نہ کرنا پڑے. ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہاں، کیونکہ جو میگزین رسالہ پڑھنے والے ہیں، یہ سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ سب کو پتہ تو ہے. میگزین میں ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں کہ ماشاءاللہ آج یہاں محفل ہو رہی ہے. کہنے لگے نہیں آپ اس کو ڈال دیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اطلاع نہیں ملی. میں نے کہا میں چاہتا ہوں شام کو ڈالوں تاکہ ایک دن میں تھوڑے سے لوگوں کو پتہ چلے، دعا بھی ہو جائے، محفل بھی ہو جائے اور زیادہ مجمع بھی نہ آئے، اور تاکہ آپ کو زیادہ انتظام نہ کرنا پڑے. لیکن اللہ جزا خیر دے ہمارے مخلصین نے یہاں سارا ریت ملبہ تھا، سب اکٹھا کر کے کتنی ماشاءاللہ خواتین کے لیے اور آپ حضرات کے لیے ایمرجنسی اچانک میں جگہ بنائی. اچھا اب ایک کام بتاتا ہوں. آج اس عمل کا میرے پاس ایک عمل ہے.
दो अमल आज दे के जाता हूं, अब सुनेगा। एक तो 129 दिन जो बंदा 129 बार सूरत कौसर पढ़ेगा, 129 दिन और 129 बार जो बंदा सूरत कौसर पढ़ेगा, मैंने उसकी जिंदगी में रिस्क, दौलत, इज्जत, कर्जों से खुलासी, माल की खुशहालियां आंखों से देखी हैं, चूके नहीं, ये शर्त है। और तवज्जो कम ना हो, ये शर्त है कि 129 का सूरत कौसर में कितना वक्त लगता है, जिसका तजर्बा हो वो बताए, जिसका तजर्बा ना हो ना बताए। 15 मिनट और 20 मिनट और 20 मिनट, चलो 20 मिनट 24 घंटे में कितने मिनट हैं, कोई बता सकता है? 24 घंटे में कितने मिनट हैं? 60 को 24 से जरा मिनट में पता चलता है। 1440 मिनट हैं कितने घंटों में? 24 घंटों में। 1440 मिनट में आप अपनी तमन्नी, माल, दौलत, इज्जत, सेहत, बरकत के लिए 20 मिनट दे सकते हैं? अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने रिस्क के लिए, अपनी वुसअत के लिए, अपनी खुशहालियों के लिए। मैं जब भी कराची आता हूँ तोहफे दे के जाता हूँ, और कराची वाहिद शहर है जहां तोहफे पैकेज की शक्ल में देता हूँ, और आपकी वजह से पूरी दुनिया को फायदा होता है, ये भी बता दें, ये सच है। अफासिलतुम सूरत तौबा की आयत का मैंने पैकेज दिया, याद है, और पूरी दुनिया ने किया। कराची की वजह से पूरी दुनिया ने किया, और पूरी दुनिया को फायदा हुआ, और पूरी दुनिया को नफा मिला, और बहुत जबरदस्त नफा मिला। तो जब भी हाजिर होता हूं पैकेज देके जाता हूं। 129 बार सूरत कौसर, 1440 मिनट में से मुझे 20 मिनट चाहिए रोजाना। कौन देगा? सारे देंगे इंशाअल्लाह। खवातीन भी हमारी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, और ये पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है ये निजाम है, बाद में डाउनलोड करेंगे। पूरी दुनिया इस दर्स को सुनेगी इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि सिर्फ 20 मिनट पर सूरत कौसर ऐसी हो गिड़गिड़ा के पढ़ने वाला। पुराना बन के ना पढ़ना 22 साल पुराना, कि मैं 22 साल से आपके साथ चल रही हूं और खुद भी बातें कर रहा हूं, और एक मुखलिस आदमी को भी बातें करा रहा हूं। हालांकि वो मुखलिस है, बहुत ज्यादा दरवेश इंसान है। भाई तू खुद नफा नहीं देता, उनको तो नफा लेने देता। तुम बाप बेटा पुराने हो गए हो, ठीक है। 20 मिनट से 20 मिनट डूब के पड़े, गिड़गिड़ा के पड़े। कल मुझे एक साहब कहने लगे, अब वो वाकया की सुनने जरा, दुआ की कबूलियत की सुनने। कहने लगे वालदा साहबा घुटनों की मरीज बूढ़ी, वालदा फरमाने लगी कि मैं खुद तवाफ करती हूँ, मुझे आप छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। वालदा जो है तवाफ करने लगी, 1 चक्कर 2 चक्कर, कुछ चक्कर के बाद वालदा आंखों से ओझल हो गई। अब वालदा को ढूंढे, सामने वालदा नजर ही नहीं आ रहे। कहने लगे काबा के अंदर बैठ के जो रोए, जो दुआएं मांगी, और उसके अंदर जो दिल की कैफियतें और अंदर का दर्द, और अल्लाह के साथ हुजूरी नसीब हुई, हाजिरी नहीं, हुजूरी, सारे कहें हाजिरी नहीं, क्या हुजूरी नसीब हुई। और इतना रोना, अल्लाह से इतना मांगना, जो हुजूरी नसीब हुई। फिर वालदा को ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे तो अम्मा कमरे में बैठी थी। अम्मा आप यहाँ? कहने लगे बस मैं तवाफ करके आ गई। मुझसे वो साहब कहने लगे क्या वो हुजूरी मिल सकती है? हाँ। कहने कैसे? मैंने कहा अम्मा का गम होना जरूरी है। समझ गए? उसके लिए अम्मा को पहले गुम करो। क्यों? उस वक्त अम्मा कौन है
جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، مستر دعا، بے چین دعا۔ 129 بار تو سورۃ کوثر پڑھے اور فیصلے نہ ہو، لگتا یہ ہے کہ تو دعائیں پڑھتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحب کو ایک جگہ میں جمعہ پڑھا، جمعے کی پہلی 4 رکعت جو سنتے ہیں وہ میں نے پوری کر لی، وہ دعا کر رہے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں، کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے، فلسطین بھی آزاد ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی ایک اللہ والا، اور یہ میں پوری دنیا کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، پورے ورلڈ میں جہاں بھی مخلصین اس درس کو سنیں گے اور سنتے ہیں بہت زیادہ، اگر کوئی 129 دن اور 129 بار، پر 129 20 منٹ والا ہو، 15 10 منٹ والا نہ ہو، 10 منٹ والا نہ ہو۔ مجھے یاد ہے، میں حافظ عالم قاری نہیں ہوں، بہت اونچا مکان ہے، میں ناظرہ قرآن پڑھا ہوں، تو میں ناظرہ قرآن پڑھنے جاتا تھا، آنکھوں سے نابینا ہوتا تھا، بابا ہوتا تھا پرانا، اس کو حافظ انجن کہتے تھے، اتنا تیز پڑھتا تھا، تجوید لاجواب تھی، اتنا تیز پڑھتا تھا، مجھے انجن نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے والے 20 منٹ والے چاہیے، اور جو فیصلہ کر رہا ہے سورۃ کوثر کو گڑ گڑا کے۔ کبھی سوچا تھا کہ ایک دم جو حالات آئے ہیں موجودہ 2020 21 22 کے پاس، مہنگائی کا طوفان، کبھی سوچا تھا؟ پیٹرول اتنا مہنگا کبھی سوچا تھا؟ کوئی بادشاہوں کے حق میں یہ بس میں نہیں ہے، اس لیے بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کریں، برا بلا نہ کریں، کہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچا تھا۔ پر یاد رکھیے گا، جو 129 بار سورۃ کوثر پڑھے، 129 دن، اگر جگہ اور مکان ایک ہو تو پھر مزہ ہی ہے، جسے کہتے ہیں زمان اور مکان کی پابندی، ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی وقت ہو، ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی وقت ہو، اگر مجبوراً نہ بھی ہو لیکن دھیان پورا ہو اور گڑ گڑانا پورا ہو، وہ ایسا پڑھنا ہے جیسے اماں گم ہو گئی تھی، اماں حرم میں گم ہو گئی، اور جو روئے اللہ سے مانگا، اور مجھے کہنے لگے کیا وہ کیفیات مل سکتی ہیں؟ میں کہاں مل سکتی ہوں، اس کے لیے اماں کا گم ہونا ضروری ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لے، قرضوں کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، دیدار مصطفیٰ کے لیے سورۃ کوثر بہت لاجواب ہے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے، اور میں نے جادو جنات اور بندشوں کے لیے جو ان نشانیاں کا حول ابتر ہے نا، کہ تیرا دشمن ابتر ہوگا اور ناکام ہوگا اور برباد ہوگا، اس کو میں نے بڑا کمال پڑھایا۔ اور سورۃ کوثر مشکلات مسائل کے حل کے لیے اور زندگی میں راستے کشادہ کرنے کے لیے، رزق کے راستے، رشتوں کے راستے، وسعت کے راستے۔ اب سورۃ کوثر کو سمجھے نہیں ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کوثر، قرآن کی سب سے بڑی سورت بقرہ، سب سے چھوٹی سورت کے اندر عجب رب نے نظام رکھا ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھیے گا، 129 دن کو پڑھ لے اس کو، اور 129 دن کے بعد کوئی سفید مٹھائی ہدیہ کر دیں، سفید رنگ کی حلوہ ہے، کھیر ہے، سفید رسگلے گلاب جامن ہے، سفید مکھانے ہیں، کوئی سفید چیز صدقہ ہدیہ کر دیں، صدقہ نہیں ہدیہ کر دیں، کھلا دیں لوگوں کو 129 دن کے بعد۔ یہ میں آپ کو آج تحفہ دیتے جا رہا ہوں، سورۃ کوثر۔ اور ایک تحفہ ان نوافل کا ہے، جو کون سے نوافل؟ کون سے؟ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، جس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین، 3 دفعہ سورۃ یاسین، 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ یہ نفل جو ہے نا، اگر کوئی بندہ 70 بار پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ روز 1 دفعہ پڑھے، لیکن یہ نہ ہو کہ حافظ انجن بن جائے، مجھے انجن والے نفل نہیں چاہیے،
بالکل گڑ گڑا، بھکاری بن، محتاج بن، سائل بن اور منگتا بن کے. کون بن کے؟ کون بن کے؟ بولیں تو صحیح، منگتا بن. اگر کوئی 70 بار یہ نفل پڑھ لے، روز 1 دفعہ پڑھ لے، 2 دفعہ پڑھ لے، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لے، لیکن اگر روز پڑھ لے تو اچھی. ایسے وقت میں جس وقت میں تنہا ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یا تو تیری دل نشی ہوتی. میں کہتا ہوں کوئی بندہ قرضوں میں مرضوں میں مبتلا ہے اور جو گوشے میں آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے دکھیارا غم کما رہا ہوں، جو کہتا ہے مجھے خصوصی وقت دیں، مجھے آدھا گھنٹہ 10 منٹ میری بات سن لیں، جو کہتا ہے کہ میری فریاد سن لیں، جو کہتا ہے میں اپنی نسلوں کی تمنگری چاہتا ہوں. چاہتے ہیں وقت چاہتا ہوں، چاہتے ہیں نصیب چاہتا ہوں، چاہتے ہیں مقدر چاہتا ہوں، چاہتے ہیں. جو یہ چاہتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میری زندگی خوشحال ہو جائے، لازوال اور بے مثال ہو جائے. میں اس بندے کی منت کروں گا آج وہ بندہ اس فقیر سے 2 تحفے لے کے چلا جائے. اور باقی جتنے وظائف ابتری کے پڑھ رہے ہیں، جتنی خواتین مرد موجود ہیں یہاں اور پوری دنیا میں، سب کی اجازت دے رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ 2 تحفے آج کے نشست میں اس فقیر سے لے کر چلے جائیں. یہ 2 تحفے آپ کے نصیب، آپ کے مقدر جاگ اٹھیں. آپ درود شریف پڑھیں، ایک موتی دے رہا ہوں. ایک بندہ دکھوں اور غموں کا مارا ہوا بہت زیادہ پریشان حال تھا، اور اتنا پریشان حال تھا کہ دنیا کا ستایا ہوا تھا اور دنیا کے ہر جگہوں پہ ناکام تھا. بہت زیادہ پریشان، ناکام، مشکلات، مسائل اور الجھنوں میں جکڑا ہوا تھا. بہت زیادہ، بہت زیادہ، اتنی الجھنوں میں کہ دنیا میں شاید اس سے بڑا دکھی کہیں نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ وہ کراچی کے کونے میں، مثال دے رہا ہوں، کراچی کے کونے میں ایک گوشہ درود و سلام ہے، وہاں ایک فقیر ہے، وہ کوئی اللہ اللہ بتاتا ہے، وہاں چلا جائے. بیچارہ منزلیں مارتے سفر کرتے کرتے وہاں گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس فقیر کے پاس رہا. انہوں نے اللہ اللہ سکھایا، اللہ کا نام بتایا اور اللہ کے نام کا ورد اور تسبیح اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے کرتے کچھ عرصہ رہا. پھر واپس میں جاتے جاتے اس فقیر نے کہا جا اپنے گھر میں، اتنا عرصہ ہو گیا، جا تیرے نصیب جاگ اٹھے ہیں، اللہ سے منوا لیے ہے، جا تیرے مقدر جاگ اٹھے ہیں. بڑا سا گھر ہوا، دور ہو گیا، جا اپنے گھر جا، اجازت دے کچھ. اب گھر لوٹا، منزل بہت زیادہ، سفر بہت زیادہ تھا، گھوڑوں کھچروں کا، پیدل اس کے پاس تو سواری نہیں تھی، بیچارہ اتنا فقیر مفلس اور بدحال تھا. راستے میں چلتے چلتے شام پڑ گئے. شام سے پہلے سوچا کہ کوئی جگہ ڈھونڈ لو ایسی جہاں رات گزارا، تو غیر ہے کوئی غار مل جائے. ایک غار میں دیکھا تو غار ہے، تو جن کے اجالے میں ہی اس غار میں گیا. ابھی دن ڈوب رہا تھا، دیکھا تو آگے گیا، ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بندہ سو رہا ہے، پر ہے میری شکل، بالکل جیسے میں ہوں، اس کی شکل بھی بالکل ویسی، اور وہ سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، بڑی گہری نیند سو رہا ہے، بڑی گہری نیند سو رہا ہے. یہ بات کو توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ بڑی گہری نیند سو رہا ہے، بہت گہری نیند سو رہا ہے، سو رہا ہے. یہ کون ہے؟ میری شکل ہے پوری کی پوری. اس بندے کو اٹھایا، اٹھے نا، پھر جھنجھوڑا، پھر جھنجھوڑا. جب بہت زیادہ جھنجھوڑا تو وہ اٹھا گہری نیند سے. کہنے لگا تو کون ہے؟ اس بندے سے پوچھا جو سو رہا تھا. کہنے لگا جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. میں تیرا سویا ہوا نصیب تھا، تیرا مقدر، تیرا بخت اور تیرا نصیب سویا ہوا تھا، وہ تھا اور غائب ہو گیا. اس کو سمجھ میں یہ کیا ہوا؟
اب ذرا سویا ہوا نصیب جاگا ہے. اب صرف ایک واقعہ سناؤں گا، میرے پاس اس کے 10-12 واقعے ہیں اس سوئے ہوئے نصیب کے. ایک واقعہ سناؤں گا. اپنے گھر کی طرف جاتے جاتے جب پہنچا نہ قریب، بادشاہ کی سواری آ رہی تھی. ہٹو بچو بادشاہ، تلواریں، فوجیں. بادشاہ ہاتھی پہ تھا اور گھوڑے دائیں بائیں تھے اور بادشاہ کی سواری آ رہی تھی. اس کے ذہن میں کیا آیا؟ ہم کہنے لگے یہ بھی تو انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہوں اور یہ سونے جواہرات سے لگا ہوا ہے. جوتا اتارا نا، پرانا سا ٹوٹا پھوٹا، بادشاہ کے تاج پر نشانہ کر کے جو مارا، جو لگا بادشاہ کا تاج ہو گیا. شور مچ گیا. پکڑو، جاننے نہ پائے کس نے یہ شرارت کی، کیسے ہوا. کچھ لوگ تاج لینے دوڑے، کچھ لوگ اس کو پکڑنے دوڑے. اس کو بڑی بری طرح سے پکڑا جکڑا. ادھر سے جو تاج لے کے آئے نا، وہ شور مچا کے آئے، بادشاہ کی جان مبارک، سلامت سلامت، جان بچ گئی، جان بچ گئی. کیا ہوا؟ کہا بادشاہ نے یہ تاج تھا نا، ایسے اٹھا کے اپنی جگہ ٹیبل پہ جہاں میز پہ رکھا اور پھر تاج اٹھا کے سر پہ رکھ دیا. ایک باریک قسم کا انتہائی زہریلا سانپ تھا. باریک قسم کا انتہائی زہریلا سانپ تھا جو بادشاہ کے تاج میں بیٹھا ہوا تھا. اگر تھوڑی سی بھی حرکت ہوتی نا تو تاج نے اس سانپ نے سر پہ ڈسنا تھا اور بادشاہ نے اگلا سانس کیا، پانی کا گھونٹ بھی نہیں مانگنا تھا اور وہ مر جانا تھا. یہ تو لگتا ہے پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ نصیب اور مقدر اب جاگ اٹھے تھے. اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے، الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے. اور جب نصیب مقدر سوئے ہوتے ہیں، اس کی سیدھی بھی الٹی ہوتی ہے. یہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے. اور جب نصیب مقدر جاگ اٹھتے ہیں، پھر مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سانپ ہو جاتا ہے. اللہ مجھے آپ کو قدردانی عطا فرمائے. میرا قدردان کو ہے، ادب والے کو بھی ہے، عظمت والے کو بھی ہے. ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بجھ جانا، مرجھا جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خدمت سعادت کو چھوڑ دینا، اس کو کبھی نہیں ملا. جو لگا ہے، جو لگا ہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے کا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. جو ادب سے طلب سے لگا ہوا ہے نا، رب اس کو عطا کرتا ہے. بڑا شہنشاہ کریم ہے، لجپال ہے. اب اس کے نصیب مقدر اس فقیر کے پاس بہت عرصہ رہا، خدمت کرتا رہا، ناگواریاں سہتا رہا، اللہ اللہ سیکھتا رہا. اور انہوں نے اللہ کے نام کے 2 پیکج دے دیے. میں مثال دے رہا ہوں. 129 بار سورۃ کوثر کتنے دن؟ 100. میں ایک دفعہ حضرت کے سامنے بیٹھا ذکر کر رہا تھا تسبیح کا، فرمایا چھوڑ دے، اس وقت تسبیح یہ ہے کہ میری بات پہ توجہ کر. پھر مثال دی، یہ بتا تو نماز پڑھتے ہوئے بھی تسبیح کریں. اس وقت نماز خود تسبیح ہے. تو نماز کرتے ہوئے، کیونکہ نماز تو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے، قرات کر رہا ہے، میں چپ کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کھڑا ہے، ایک لمحہ میرا ضائع نہ ہو. نہ، اب یہی تسبیح ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب یہی تسبیح ہے. کیا کہا میں نے؟ 129 دن، 129 دفعہ حوالہ کر 3 دفعہ درود شریف سورۃ کوثر. اور منٹ کتنے؟ کتنے؟ سچ پوچھیں 20 منٹ. اور 2 رکعت نماز نفل جس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین. یہ 1 دفعہ بنا، یعنی اس طرح کے نفل 70 نفل پڑھنے ہیں. 70 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، 70 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. 2 رکعت نفل، 3 دفعہ سورۃ یاسین. یہ عمل کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 70 بار. اور بڑی خشوع و خضوع دھیان سے. اور عمل جب کرنے بیٹھے تو اماں جب گم ہو گئی تھی، اور اماں کے گم ہونے پہ جو روئے تھے اور گڑ گڑائے تھے، اور وہ جو حضور نصیب ہوئی تھی،
اس طرح ہی عمل اس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے۔ میں تو اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مجھے بتایا یہ عمل، میرا تو ایمان زندہ ہو گیا اس واقعے کو سن کے۔ میں کہا اچھا اللہ سے ایسے منوایا، ایسے مانگا جاتا ہے۔ وہ جس کو بھی ہاتھ ڈالتا تھا الٹی سیدھی، جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اچھا سانپ تھا، اس نے کہا لگتا ہے یہ بندہ کوئی پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے چھوڑو اس کو زنجیروں سے تلواروں سے، یہ تو دوست ہے، لے چلو شاہی حمام میں غسل کراؤ، اعلیٰ پوشاک پہناؤ، یہ ہماری جان کا محافظ ہے، یہ وہ شخص ہے جو آج کے بعد ہمارا وزیر ہوگا۔ میں کہتا ہوں آج آپ کی وہ تحفے دو لے کے چلے جائیں۔ قدردان ہیں آپ، مخلص ہیں، قدردان ہیں، مخلص ہیں، اور قدردان اور مخلص کو ملتا ہے۔ فیصلہ کریں روزانہ 20 منٹ دینے ہیں، اور اس سورۃ یاسین کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ کوئی پڑھنے والا ہے جس نے یہ مسلسل پڑھا اور اندازے سے ٹائم بتایا؟ کوئی ہے سورۃ یاسین کی اس عمل کو؟ کہتے ہیں 15 منٹ، ایک صاحب کہتے ہیں 10 سے 12 منٹ، اور یقین جانے کوئی بندہ ایسا ہو جو بس کہے کہ میں نے یہ 2 پیکج کرنے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں میرا بچہ معذور ہے، میرا گھر معذور ہے، میری زندگی معذور ہے، میں معذور ہوں، بیماریاں لاعلاج ہیں، اولاد نافرمان نااہل ہے، میں کاروبار کرتا ہوں آگے ختم ہو جاتا ہے، میں روزی کرتا ہوں میری روزی رک جاتی ہے، میری بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، میری زندگی اور رزق کے مسائل ہیں، سود کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، یا مقروض ہوں، یا بچوں کے لیے ایک کمرہ ہے ایک بڑا گھر چاہتا ہوں، یا سواری چاہتا ہوں، یا رزق چاہتا ہوں، یا ولایت کا تاج چاہتا ہوں، یا اللہ کی محبت اور معرفت چاہتا ہوں، یا غیبی خزانے چاہتا ہوں، یا عزت دولت کے دروازے کھلوانا چاہتا ہوں، یا حالات اور مسائل اور مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں، اور زندگی کی ناکامیوں سے نکل کے کامیابیوں کو راحت چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں دل کی کوئی بھی مراد ہے آپ کے لیے ناممکن ہے، کیا اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے؟ آپ نہیں بولے ہے؟ اللہ کے لیے ناممکن ہے، پر یہ وہ 2 عمل ہیں جو آخری درجے کے آزمودہ ہیں، اور یہ 2 عمل ہیں جو آخری درجے کے کمال ہیں۔ یہاں آپ بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں اپگری کا نظام اللہ نے چلایا ہے، اور مجھ سے پوری دنیا میں مجھے رزلٹ نتائج کمالات ملتے ہیں کہ 2 نفل حاجت کے پڑھے، 3 بار سورۃ یاسین پڑھی، یہ ملا، یہ پایا، یہ پایا، اور 129 بار یہ پایا۔ اور اگر اس میں تاثیر بڑھانا چاہتے ہیں تو میرا حصہ ملا دے۔ یہ بھی تجربہ ہے، بہتوں کو ہے۔ ابھی جیسے کہہ رہے تھے جان ساروں کا عمل میں نے کیا، میرا حصہ ملا دے، میرا کمیشن تھوڑا سا حصہ میرا ملا دے۔ ایک بندہ تھا کمیشن پتہ کیسے رکھتا تھا، ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایسے انگلی سے تھوڑا سا کر دیتا تھا، بھائی یہ کام ہونا ہے، نہیں جی بالکل تسلی کریں، اور اتنے پیسے لگیں، نہ بھائی ہم اتنے پیسے نہیں دیں گے، پہلے سے ہی 100 گنا بتاتا تھا، اس کا حصہ تھا ایسی انگلی میں تھوڑی سی خارش کر دیتا تھا، اس کام ہو جاتا۔ میرا حصہ اور میری نسلوں کا حصہ اور میرے تسبیح خانے کا حصہ میں نے لنگر چلانا ہے، میں نے یہ نظام سارا اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، بنانا ہے، کہاں کہاں، تو بھائی ان نفل میں اور سورۃ کوثر میں میرا حصہ اور میری نسلوں کا حصہ رکھ کے دیکھیں، اللہ کے خزانوں سے اتنا ملتا ہے، حیرت انگیز ملتا ہے۔ ایک ہے اکیلا کھانا، اکیلا پکڑا جاتا ہے، ایک ہے بانٹ کے، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ پوری امت کا حصہ، میرا حصہ، میری نسلوں کا حصہ اور میرے نظام کا حصہ سارا، اور اپنا حصہ کر کے دیکھیں۔ یہ آپ کو اجازت دے رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، 25-26 سے زیادہ بڑوں نے مجھے خلافتیں دی ہیں، تو بڑوں سے اجازت ہے، تو بحیثیت ڈاکیہ کے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ 129 دن اور 129 بار
सूरत कौसर गिड़गिड़ा के और दिन के किसी भी वक्त में, और ये नफिल आज चूक गए हैं अगर तो कल हो जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये सूरत कौसर ना चूके। नफिल तो 70 पढ़नी है ना, 70 दफा पढ़ने, ये नफिल वाला अमल 70 दफा करना है, तो सूरत कौसर का अमल ना चूके। और अगर जगह एक हो, मकान एक हो, तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत कमाल रिजल्ट और बहुत जबरदस्त रिजल्ट। ठीक है, बस बात खत्म है। कितनी देर हो गई बताए? पौने 2 घंटे बस आपके तो बस। अच्छा, पौने 2 घंटे गुजर के पता चला ये आपका सच्चा जज्बा है, मेरा कमाल नहीं है, ये आपका सच्ची तलब है, ये आपका सच्चा जज्बा है। अभी तो मैंने इनसे कहा कि मुझे को मैं बकरी की पोस्ट देर से डालता हूँ, मतलब थोड़े आएंगे तो आप भी सच्चे हैं। मुझे मुसलसल मैसेज आ रहे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, लोग कैसे आएंगे, अगर बारिश हो गई फिर क्या होगा। मैंने कहा तवक्कल है मौला, तू करेगा, हम कौन। मैंने फिर ये नफिल भी पढ़े हैं। कौन से 2 नफिल? हाजत सूरत यासीन ये पढ़े हैं कि अल्लाह तू आफियत के साथ सारे इंतजाम कर। कल हाजिर भी हूँ, अचानक आया हूँ। हालांकि उम्मत के मुखलिसीन जो है उन्होंने कहा कि कल आएंगे, कल अचानक आया हूँ। और वो खुशकिस्मत थे जो यहाँ खिदमत में लगे हुए, और आप खुशकिस्मत हैं जो पूरा साल इस खिदमत में आते रहते हैं, लगे रहते हैं, ना सिले की उम्मीद, ना थैंक यू की उम्मीद, और अल्लाह से किसकी उम्मीद? जज़ाकल्लाह। किसकी उम्मीद? और किसकी उम्मीद? जज़ाकल्लाह की। आज ये 2 तोहफे मैंने आपको दिए हैं, इंशाल्लाह इस 2 तोहफे में बहुत तवज्जो करें और एतवार यहाँ आया करें, डूब के आया करें, पहले आया करें, आखिर में जाया करें, और यहाँ अमाल में शामिल हुआ करें, यहाँ की खिदमत में शामिल हुआ करें। आज मैंने श्री सुख की रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या बताया है ना, कि एक एक चीज को चुनना और एक एक चीज का एहसास करना, इस सआदत में यहाँ आया करें, अपने आप को डिबोया करें। एतवार के अलावा बहुत आया करें, बहुत आया करें, यहाँ बहुत आया करें, आया करेंगे ना। अच्छा, मुझे ना एक ऐसी टीम चाहिए, ऐसी टीम जो दिन रात लोगों को अपनी का जो निजाम है उसको सब्सक्राइब करे। ऐसे दीवाने चाहिए, ऐसे मस्ताने चाहिए। क्यों? दुनिया परेशान है, परेशान है। मुझे कितने लोगों ने बताया, हम मोबाइल में ऐसे बैठे थे, अचानक आपकी पोस्ट आ गई और उसी से हमारे दिन रात बदल गए। एक साहब कहने लगे, 22 साल मैं अपने मालिक की चोरी करता रहा, खाते मेरे पास थे, हेर फेर का फन मुझे आता है, हेर फेर का फन आता है, और मुझे अपने खाते सही करके पैसे निकाल के भी उसके सामने खाते उल्टे करके फन आता है। आपकी एक पोस्ट आई थी, आखिर वो भी तो किसी ने डाली होगी, किसने शेयर की होगी, किसने सब्सक्राइब करवाया होगा, किसने तो किया होगा ना। लगे पोस्ट आई, मैंने उसको पढ़ा ना तो मेरे आंसू निकल गए। मैंने कहा बस आज के बाद खत्म। और कहा फिर मेरे घर में हालात आए, मेरे घर में हालात आए और बहुत ज्यादा आए, हालात आए और बहुत ज्यादा मेरे घर में हालात आए। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं छोड़ा। कहा कि मैं उस शख्स को जज़ाए दुआएं देता हूं, जज़ाए खैर के अल्लाह, इसने मुझे ये पोस्ट दी थी, पता नहीं कौन था, किसी गुमनाम नंबर से आया। और एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने एक पोस्ट पढ़ी आपकी जिसमें यह था कि जिस शख्स को सर दर्द न जाता हो किसी शक्ल में, यह कर ले, उसका मसला हल हो जाए।
اگر فیصلہ کر لیں کہ دن رات میں نے اپنی چینل وغیرہ کو سبسکرائب کرایا، روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اللہ آپ کو بخت اور برکتوں کے دروازے کھول کے دے، تو یہاں آئے کریں گے، روزانہ آئیں، ہفتے میں 1 بار آئیں، 2 بار آئیں، اور آپ کے فارغ نہ بیٹھا کریں، یہاں کی پودوں کو، یہاں کی چیزوں کو دیکھا کریں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری جنت ہے۔ میں نے کل ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا بچوں کی سرمایہ کاری یہاں کرو، یہاں بچوں کو کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے دو، اس گوشہ میں کسی بچے کو پلازا بنا کے دو، کسی کو پلاٹ لے کے دو، 500 گز کا، 1000 گز کا، 2000 گز کا، 5000 گز کا ہو تو اچھی بات ہے، یہاں پلاٹ بچہ بڑا گھر ہو، بچوں کو یہاں اپنی نسلوں کے لیے پلاٹ لے کے دو۔ آپ بھی یہاں آ کے اپنی سرمایہ کاری کیا کریں، اور اماں کی چوڑیاں لگانی ہے نہیں لگانی ہے نا، چوڑیوں سے بڑا یہاں آ کے خدمت کیا کریں، دیکھ بھال کیا کریں، چیزوں کو دیکھا کریں، اور ایک ایک چیز کی خدمت میں اپنے آپ کو رول دیا کریں، اپنے آپ کو کھول دیا کریں، اس پر اب آپ کو عزتیں اور برکتیں عافیتیں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں نے گھڑی سامنے ہے، فوراً لاہور کی طرف جانا ہے، کل فجر کے بعد میری ملاقات ہے، زندگی اسی کا نام ہے، فجر کے بعد بیٹھتا ہوں اور ملاقاتوں کی لین ہوتی ہے، کیا کریں انشاءاللہ تو ابھی لاہور کی طرف واپسی ہے۔ آپ کی تو میں نے بیماروں، تکلیفوں، پریشانوں، حالات میں آج آپ کو 2 خاص پیکج دے کے جا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پہلے سے سنی بھی تھیں، کر بھی رہے تھے، لیکن آج اس کی خصوصی اجازت اور خصوصی ترتیب کے ساتھ آج یہ فقیر آپ کو یہ تحفے پیش کر کے جا رہا ہے۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، برکتیں عافیتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا وہ جنوری کا درس ہے، کس تاریخ کا ہے؟ 8 جنوری کو ہے نا انشاءاللہ، 8 جنوری کو ہے۔ یہ تو اچانک میں حاضر ہوا تھا اور اچانک پیغام ملا، دیکھیں کوئی میگزین تقریب وغیرہ نہیں آیا، پوسٹوں میں آیا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ مخلصین ہیں، دیوانے ہیں، ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ ماشاءاللہ خلوص والے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بے شمار کو تو علم بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی رسول اللہ، صلی علی المؤمنین والمؤمنات، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، یا رب العالمین ویا خیر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرم، یا اجود الاجود، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیری قدرت کاملہ وہ ہے جو مٹی میں سے ذائقے بیجوں میں اور پھلوں میں ڈالے، اللہ تو اپنی قدرت سے مٹی کے اندر سے رنگ نکالے، روح نکالے، اور مٹی کے اندر سے نیند اور نقش نکالے۔ تو چاہے مٹی کے اندر کے پتھروں کو نگینہ اور ہیرا بنا دے، ایسا کیا ہم مٹی ہو گئے ہیں، حالات اور گردش ایام نے ہمیں ختم کر دیا ہے، ہمارے نہ دین، نہ ایمان، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ آنکھوں کا جذبہ، نہ کانوں کا جذبہ، اللہ سارے ہمارے جذبے ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب ہماری اس مٹی کو رنگ لگا دے، اس مٹی کو پھول بنا دے، اور اس مٹی کو مولا پھل دے دے اور ذائقے اور لذتیں دے دے۔ اللہ یہ وہ پتھر ہے، ہم پتھر بن چکے ہیں، جو اس پتھر کو ہیرا اور نگینہ بنا دے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور تجھے ہر چیز پہ قدرت ہے، تو ہر چیز پہ کمال رکھتا ہے۔ کتنے دکھیارے، ان کے ہاتھ صاف اور شفاف ہیں، ان کی لکیروں میں گناہ نہیں، بدکار نہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ اس محفل میں بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے، اس محفل میں ان کی وجہ سے دعائیں قبول کریں۔ میرے سامنے کچھ بچے بیٹھے ہیں، نہ کبیرہ گناہ کو جانے، نہ کبیرہ گناہ کو سنا انہوں نے۔ اے میرا سخی وقا، تیرے حبیب تو بچوں کے روٹے پہ اپنی نماز کو مختصر کر
اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے اگر بچے اور بے زبان نہ ہو تو میں بارش کا بھی نہ برساؤں، تو کر دے، تو کر دے اپنا فضل، تو کر دے اپنا کرم، اور ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ان دکھیارے غم کے ماروں کے دکھ درد دور کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی ناکامیاں دور کر دے، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری دنیا بہتر فرما، آخرت بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری رات دور کر دے۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، اور بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ اللہ جو طلب کرنے والے آئے بیٹھے ہیں بے لوث خزانہ غیب سے، انہیں بھی عطا فرما، اور جو دنیا میں جہاں سنے انہیں بھی عطا فرما۔ اللہ جو نیکیاں بتائی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، ان کے اٹھے ہوئے قدم، ان کی حاضریاں قبول فرما۔ جن مخلصین نے بھاگ دوڑ کی، دن رات گرمی میں یہ نظام سارا بنایا، اللہ میں ان کے لیے صرف ایک دعا کرتا ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تو نے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم مریضوں کو شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، حالات کے ماروں کی حالات بہتر کر دے، جن کی گلیاں اور راستے بند ہیں اللہ ان کے راستے کھول دے، ان کی مدد فرما دے اور ان پہ کرم کر دے، دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، غیب سے پوری فرما، غیب سے پوری فرما۔ اللہ کسی کے در کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سائل بنا، ہماری دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ آج کے اس مجمع میں، مخلصین کے مجمع میں اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور اس مجمع کے لیے اور جو پوری دنیا میں بیٹھے ان کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، یہ سارے آمین کہیں گے، اگر یہ ساری آمین کہہ دیں اور ساتھ تیرے فرشتے بھی آمین کہہ دیں اور تو بھی قبول فرما لے تو مولا کام ہمارا بن جائے گا۔ اور وہ دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کے سارے پیکج، عزتوں کے، دولتوں کے، برکتوں کے اور شہنشاہیت کے سارے پیکج ہیں، اور جس میں دنیا آخرت کے سارے کمال جمال ہے، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قبول فرمائے آپ کو اور آپ کی چیزوں کو تک کرے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔